حیران کن ڈیولپمنٹ تھی آج صبح جب خبر آئی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور خان سے حکومت پاکستان نے استعفیٰ لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے اس تاریخی کیس سے ہے جس میں صدارتی ریفرنس فائل ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ اس معاملے پہ جناب انور منصور خان نے پرسوں جب اپنے دلائل سپریم کورٹ میں پیش کیے تھے، کچھ انہوں نے ایسے کلمات کہے جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ کل اس حوالے سے ان سے کہا گیا کہ اس کا ثبوت دیں یا اپنے کلمات واپس لیں، اور یہ پوری صورتحال ظاہر ہے حکومت کے لیے یہ اہم کیس منہدم ہوتا نظر آیا، جس کے بعد آج جناب انور منصور خان سے استعفیٰ لے لیا ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب حکومت کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی، کیونکہ نیب آرڈیننس جو سامنے آیا ہے اس سے اب درجنوں بلکہ 20 ایسے لوگ جو کہ میگا کرپشن کے بڑے ملزمان ہیں عدالتوں سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی بریت ہونی چاہیے۔ حکومت کا میگا کرپشن کے خلاف تحریک اس وقت وہ بھی اسی طرح سے منہدم ہوتی نظر آ رہی ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ میں جناب انور منصور خان کے کلمات۔ یہ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر قانون دان ہیں، سابق وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، بیرسٹر سید علی ظفر ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ کس حد تک متوقع تھا اور کس حد تک غیر متوقع آج انور منصور خان صاحب کا استعفیٰ؟ میں صرف پچھلے 48 اور 56 گھنٹے کی بات چیت نہیں کر رہا، میں اوور آل آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کل کا واقعہ نہ ہوتا تو کیا آج انور منصور خان کا استعفیٰ آپ کو شوق کرتا یا نہیں کرتا؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایکسپیکٹیشن یہی تھی جب پرسوں کا واقعہ ہوا اور انہوں نے ایک بڑے سینسٹیو کیس جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ریفرنس کے بارے میں جو ان کے خلاف فائل ہوئی ہے اس کے بارے میں سماعت ہو رہی تھی، تو ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی اٹارنی جنرل صاحب نے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ سٹیٹمنٹ حکومت کی بالکل انسٹرکشنز کے بغیر دی گئی ہے، تو میرا خیال تھا کہ پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ الٹیمیٹلی اٹارنی جنرل صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے خیال یہ ہے، میری معلومات اندازہ یہ ہے کہ حالات اس سے پہلے بھی انور منصور صاحب کے لیے کوئی موافق نہیں تھے، اور مختلف اہم کیسز جس میں سروسز چیف کی ایکسٹینشن کے معاملات، اس کے علاوہ جو ہمارے انٹرنیشنل کورٹس کے اندر معاملات ہیں، شاید حکومت میں بے چینی ان کے حوالے سے پہلے ہی تھی اور ان کی ریپلیسمنٹ حکومت آلریڈی ڈھونڈ رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ان کے ریمارکس سے پہلے ہی۔ جی ہو سکتا ہے یہ درست آپ کی نیوز ہو، لیکن جو امیجیٹ وجہ بنی ہے وہ یقینی طور پہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دے دی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹارنی جنرل کا اور جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں فیڈریشن کے، اور اٹارنی جنرل اور فیڈریشن جو حکومت ہے ان کے درمیان ایک اعتماد کا ایک بڑی اچھا ماحول ہونا چاہیے، وہ کچھ عرصے سے نہیں تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ اب جو فائنل اس کا ہوا پرسوں جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی، جس سے حکومت کو بھی امبیرسمنٹ پیش ہوئی اور کافی مسائل پیش آئے یہاں آ سکتے تھے، تو حکومت نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم ایک اپلیکیشن فائل کریں گے عدالت میں، اور یہ کہیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہے، نہ حکومت کو اس کا پتہ تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اور میرا خیال ہے جب حکومت نے یہ سٹیٹمنٹ فائل کی تو اس کے بعد جو کوئی اور چارہ نہیں تھا اٹارنی جنرل صاحب کے پاس سوائے اس کے کہ وہ ریزائن کر دیں، اور میرا خیال ہے یہ جو سٹیٹس ہے اٹارنی جنرل کا اس کی بھی مناسبت سے یہ درست بات کی گئی انہوں نے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی تاثر تھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو حکومت ہے جس کے وہ نمائندے ہیں عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں، اور بظاہر اٹارنی جنرل پاکستان ہے، لیکن ان کے اور حکومت کے درمیان جو کمیونیکیشن تھی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو وہ بریک ہوتی نظر آئی ہے، اس سے پہلے بھی اس میں مسائل رہے ہیں۔ جی اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں، اگر ایک تھرڈ پارٹی کی حیثیت سے دیکھیں تو بہت سارے ایسے مسائل ضرور آئے تھے جس پہ خیال ہوتا تھا کہ شاید حکومت ان کی جو کارکردگی ہے مختلف کیسوں میں، ایک کیس کا آپ نے ذکر بھی کیا، اس میں شاید حکومت کو پسند نہیں آئی، اور ایک ضرور وہ جو اعتماد ہوتا ہے آپ کو ایک وکیل پہ اپنے، کیونکہ
اٹارنی جنرل ایک وکیل ہوتا ہے فیڈریشن کا، تو وہ جو اعتماد اگر ہل جائے، اس میں ڈیفیکٹ ہو جائے، وہ ڈیفیکٹو ہو جائے، تو پھر اس کا انجام الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے. اور یہی ہم نے دیکھا ہے ہسٹری میں بھی، سارے ملکوں کی ہسٹری میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جب اٹارنی جنرل کے جو ریلیشن شپ ہے فیڈریشن سے خراب ہوتی جائے تو پھر یا ان کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے یا وہ اب جب ہم عدلیہ قانون کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، میرے نزدیک ایک اور بہت بڑا مسئلہ حکومت کے سامنے ہے، اور وہ ہے پریزیڈنشل نیب آرڈیننس، جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اب اس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بھی بات چیت جاری ہے، لیکن بہرحال یہ آج کا قانون ہے، اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو یہ ٹرانسفارم ہوا ہے جس انداز سے، یہ تو ایک میگا این آر او کا رخ اختیار کر گیا ہے. درجنوں لوگ عدالتوں کی طرف دوڑ پڑے ہیں کہ اس میں ان کے لیے گنجائش موجود ہے، اور یہ میگا کرپشن کے میگا ملزمان اب اس میگا این آر او کو حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں کو ریلیف ملنا بھی شروع ہو گیا ہے. یہ تو ایک پوٹینشیل کرائسس برو کر رہا ہے، یا یہ کہ یہ انٹینشنل ہے، عمران خان صاحب ایسے ہی چاہتے تھے؟ کامران صاحب، میری اپنی ذاتی رائے میں یہ این آر او بالکل نہیں ہے، یہ ایک آرڈیننس ہے جس کے تحت جو پرابلمز تھے ہمیں پیش آ رہے نیب کے قانون میں، جو اوریجنل قانون تھا، اس کے وہ پرابلمز کو ایک طرح سے حل کیا گیا ہے. جو مسائل پیش آتے تھے، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ جو عام لوگ تھے، عام بزنس والے تھے، وہ ان کے بزنس میں نیب پرانے قانون کے تحت دخل انداز ہو کے کہتی تھی کہ اگر یہ آپ نے بزنس کیا ہے حکومت کے ساتھ اور اس میں کسی قسم کی غلطی نظر آئی ہے اور کرپشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تب بھی نیب ان کو اریسٹ کر لیتی تھی. اس کی وجہ سے ہماری جو سارا بزنس کمیونٹی تھی وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اسی طرح وہ بیوروکریسی کی جو ایک شکایت تھی، بہت اہم شکایت تھی، وہ یہ تھی کہ ہم فیصلہ جب بھی کرتے ہیں نیب اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کو سیکنڈ گیس کرتی ہے، اور اگر وہ نیب کے مطابق وہ فیصلہ غلط ہے تو پھر وہ ہمیں اریسٹ کر لیتی ہے اور ہمارے خلاف نیب کے مقدمات بنا لیتی ہے. تو یہ دو اہم معاملات تھے جس کو یہ آرڈیننس نے ایک طرح سے حل کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کرپشن کی بو نہ آئے کسی ٹرانزیکشن میں، کسی ایسے بزنس میں اگر کوئی کرپشن نہیں ہوئی، تو پھر آپ نیب کی کوئی جورسڈکشن نہیں، نیب کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس مگر آپ نے کیس میں دیکھا نا بھی کہ اریسٹ کرے یا کور کے اندر جو کہ نیب کے ٹاپ کلاس کیسز سے، جو شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کرپشن کے الزامات، یعنی کہ فیک بینک اکاؤنٹ، منی لانڈرنگ کیسز سے اس کے تمام ملزمان، اس سے منسلک ملزام، سندھ میں کرپشن کے میگا کرپشن کیسز ہیں اس کے تمام ملزمان، ان سب نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ ہمیں ریلیف فراہم کرتا ہے. اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس کے آنے کے فوراً بعد کہا تھا کہ ہاں اس کا تعلق فیوچر سے نہیں ہے، ماضی سے بھی ہے، اور ماضی میں بھی لوگ جو اس کے ملزمان ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی بالکل، میری نظر میں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے اس کا. ماضی پہ وہ جن کو جو اس کے اندر آ جائیں گے نئے آرڈیننس کی جو نیا قانون بنا ہے، تو پھر ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں کامران صاحب، اگر آپ اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح کیا ہے، یہ تو عدالت نے کرنی ہے. میرے مطابق تشریح اس کی یہ ہے کہ اگر کسی ٹرانزیکشن میں کرپشن ہے تو پھر نیب کی جورسڈکشن اس قانون کے تحت بھی ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور لوگوں کو اریسٹ کریں. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہے تو پھر اس قانون کے تحت نیب اس کو نہیں، کسی قسم کا اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی اس شخص کے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت